ہم نے جو کام کیا 61 ہجری میں کربلا میں، وہ نہ زمانے میں قید ہے نہ کسی مکان میں قید ہے۔ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ نہ ہم ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، نہ کوئی اور ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کیا، اور آج خدا نے ہر جگہ امام حسین کے ذکر کو عام کر دیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کی تعریف ایک دنیا کرتی ہے، کامیابی کی تعریف ایک اسلام بھی کرتا ہے۔ دنیا کیا تعریف کرتی ہے کہ سکسیس کسے کہتے ہیں، کامیابی؟ آپ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ٹی وی، سوشل میڈیا، دنیا اپنی کامیابی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ پڑھ لو، یہ بن جاؤ، یہ ہوگا تو کامیابی ہے۔ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہر جگہ کامیابی الگ ہے۔ ماں باپ کے لیے بچہ کامیاب کب ہے؟ چاہے وہ جتنا ہی اچھا ہو، لیکن جب تک اس کے اچھے مارکس نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا۔ تو ہر شخص کی نگاہ سے کامیابی الگ ہے، مگر پروردگار نے جو انسان کو بنایا ہے اسے بھی بہرحال کامیابی کی طرف گامزن کیا ہے۔ اس کی کامیابی کیا ہے خداوند متعال کی نظر؟ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا تاکہ یہ انسان کامیاب ہو سکے، اور اس کی کامیابی کو ظاہری مادے کی ترقی پہ نہیں رکھا، بلکہ اس کی کامیابی کو باطن کی ترقی پہ رکھا ہے۔ ظاہر تو انسان جو ہے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ انسان ظاہر میں اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی خوشبو لگا کر کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کیا اس کا باطن بھی خوشبودار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا ظاہر ہے یہ تو بہرحال آپ قبر میں ڈال دیں گے، اور یہ قبر میں تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، بدن تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں جی فشار قبر، عالم برزخ، وہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ہے؟ بدن پہ تو نہیں ہے، تو وہ انسان کے باطن پر ہے۔ وہ جو سافٹ ویئر اللہ نے انسان کو دیا ہے، وہ جو اس کی روح اس کے ساتھ ہے، یہ سب وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو ہم دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں یا ظاہری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ضروری بھی ہے علم حاصل کریں، اچھی تعلیم لیں، شعور لیں، ظاہری طور پر آپ اچھے انسان بھی ہوں، ضروری ہے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، گلیاں اچھی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، خوب یہ ظاہر اسلام بھی اس کی ترغیب کرتا ہے، لیکن اصل چیز کہ جس کے لیے اسلام دیتا ہے وہ ظاہر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ آپ ایکس رے میں لیبارٹری میں چلے جائیں، سی ٹی سکین کرا لیں، ایم آر آئی کرا لیں، آپ کی باریک سے باریک رگ میں کوئی فالٹ ہوگا، آپ کے بدن میں کوئی بیکٹیریا ہوگا، کوئی وائرس ہوگا، وہ آپ لیبارٹری سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے، نکال لیں گے۔ دنیا کی آزمائش اس بیماری کو نکال لیتی ہے، لیکن باطن کی بیماریوں کو دنیا کی کوئی ایکس رے نہیں نکال سکتی۔ انسان میں بغض کتنا ہے، انسان میں کینہ کتنا ہے، انسان میں منافقت کتنی پائی جاتی ہے، حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے ان اولیاء خدا کے۔ اللہ نے اس لیے اپنے ہادیوں کو جو بھیجا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اور کیسے؟ ان کا تزکیہ کریں۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے جو انبیاء کو بھیجا ان کا کام تھا قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، حکمت کی تعلیم دیں، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں۔ یہ جو پاکیزگی انبیاء کر رہے ہیں یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے، اور یہ باطن کی پاکیزگی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جو شخص آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے اسے خدا کا خوف نہیں ہے۔ جسے خدا کا خوف نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیزوں کو اس طرح انجام نہیں دے گا۔ اسی لیے اسلام یا قرآن کی تعلیمات بار بار انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد
امام جب عمر سعد لعین سے گفتگو ہے اور آخری گفتگو میں جہاں دیکھا کہ وہ نہیں مارا تو کیا کہا، کیا تیرا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو آخرت پر تو ایمان ہونا چاہیے، لیکن جب انسان آخرت سے ایمان ہٹ جائے تو پھر انسان اپنے وقت کے امام کے قتل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ وہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پینیٹریٹ کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ کربلا میں آئے تھے یہ لوگ پہلے دن سے ایسے تھے، نہیں۔ شمر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں امام کے ساتھ ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ جو امام کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں کہاں پہنچ گیا۔ اور اسی طرح صدر اسلام میں کتنے لوگ، اور یہ جو کوفہ سے لوگ آئے تھے یہ شام سے تھوڑی آئے تھے، لوگ کوفہ سے آئے تھے۔ شام سے تو حکم آیا تھا، تھے تو لوگ کوفہ والے تو امام کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا ایسا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو برباد کرتی ہیں۔ انسان اپنی جب نفس کی خواہشات پر پیروی کرنے لگتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اسلام کے ذریعے سے ہمیں کیا، روزہ کیوں کہا ہے؟ روزہ مگر خدا کو ہمارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہمیں ایک مہینہ ایسا دیتا ہے کہ پریکٹس کرو، کس کی؟ حلال سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ حلال سے روکتا ہے نا رمضان میں، وہ یہ پریکٹس کیوں دیتا ہے؟ تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو سکے۔ آج کی دنیا جسے کہتی ہے کہ انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ ول پاور کس چیز کے لیے ہے؟ یہ ارادہ انسان کا کس چیز کے لیے؟ صرف ظاہری چیزوں کے لیے نہیں۔ آج کا جوان جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اگر اسے خوف خدا نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو کیا تنہائی میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ اب تو برائی آسان ہو گئی اور سستی ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر وہ خدا نخواستہ کو برائی کام کرنے جاتا تو اسے بڑی دور جانا پڑتا تھا، ابھی تو نہیں ہے ایسا۔ کیا چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے؟ وہ صرف اس کے اپنے نفس کی تربیت ہے۔ عزیزان، ایک استاد نجف کے عالم دین کہتے ہیں، میں اپنے استاد کے ساتھ کسی نے کھانے پہ بلایا، میں کھانے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ استاد نے جو ہے وہ کھانے پہ کافی چیزیں تھیں، گوشت بھی تھا، لیکن صرف تھوڑے سے چاول اٹھائے اور کھائے اور چلے گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کھانا ان کے لیے بنایا تھا، مشکل تھی، کھانے میں کوئی پریشانی تھی۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانے میں کوئی چیز خراب تو نہیں تھی، سب صاف تھا؟ وہ کہا ہاں سب صاف تھا۔ پھر میں کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا جو تم نے گوشت دیا وہ حلال تھا؟ میں پیسے نہیں لوں گا تم سے، لیکن حلال تھا؟ کہا ہاں۔ لیکن کوئی گڑبڑ؟ کہا ہاں، وہ جب گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی نے آیا اور اپنے منہ میں ڈال کر بھاگ رہی تھی، تو میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا، یعنی غضب کیا۔ تو کہا پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ کہا اگر تمہارے سامنے نجاست پڑی ہوئی ہو تو تم کھاؤ گے؟ کیوں؟ باطن کی نگاہ جب کھل جائے تو انسان کو دنیا کی نجاسات نظر آنا شروع ہو جاتی۔ ہمیں نہیں نظر آتی، جا رہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کھا کیا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور انسان دیکھ کیا رہا ہے۔ وہ آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے کہ نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے۔ انسان حرام حلال سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں، نفوذ کر گئی ہیں، جب اسے لقمے کا نہیں پتا کہ وہ جو کھا رہا ہے صحیح ہے، تو پھر سب سے پہلی چیز جو انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقمہ ہے۔ مگر ہم بھول گئے کہ سید الشہداء روز عاشورہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمہ ہے۔ اور یہ ایک لقمہ انسان کے وجود کو برباد کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا باطن، اس کا اندر خراب ہوتا ہے۔ کاظم کربلائی کم 9
قبرستان جو بی بی کے حرم کے سامنے ہے وہاں پر ان کا مرقد ہے. گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں, کسان ہیں, لیکن پاکیزگی, گندم بھی لینی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. اسی حالت میں, لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایک عام لے مین بالکل جیسے ہوتا ہے. اور وہاں پر ایک حرم تھا, وہاں پر رات دن میں سو گئے, تھکے ہوئے تھے, تو خواب میں دیکھا کہ دو جوان آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو. تو میں نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ سینے پہ رکھا, کہا اب پڑھو. تو قرآن پڑھنا شروع کیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن پورا حفظ ہو گیا. اپنے جو عالم تھے گاؤں کے وہاں گئے تو انہوں نے سنا, وہ بھی پریشان ہوئے. اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی مراجے بزرگ تھے پورے, ان کے پاس لے کے گئے, انہوں نے بھی ٹیسٹ لیا تو کہا یہ تو اس کو قرآن حفظ ہو گیا ہے. اب جب پڑھے لکھے نہیں تھے, عربی کتابیں دیتے تھے جس پہ عربی لکھی ہوتی تھی, اور جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی وہیں انگلی رکھتے تھے. تو کہا آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں سے نور نکلتا ہے, مجھے نظر آتا ہے. ایک دن کہیں کھانے پر گئے, واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کس کے گھر پہ کھانے پہ لے کے گئے تھے؟ تو کہا یہ خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ظاہر ہے خمس مال امام ہے, جب کوئی کھائے گا تو جائز تھوڑی ہے, حرام ہو جائے گا. تو بس وہی ہوا. کہتے ہیں خود انگلی ڈال کر کہہ کی تاکہ کھانا باہر نکلے. وہ حرام لقمہ بہت خطرناک ہے. جانے آج جو معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, بے حیائی, بے پردگی, ٹی وی ڈرامے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, حرام تعلقات, آہستہ آہستہ جو معاشرے میں نفوذ کیا جا رہا ہے, تعلیمی اداروں کے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, جوان نشوں کی طرف جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ حرام لقمہ. اسی لیے خاص طور پر جوانوں کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت. بزرگ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں, انہی کی محنت سے آج یہ مجلس و عزاداری قائم اور دائم ہے, لیکن جوان نعمت ہے پروردگار کی. اگر یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو قومیں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں تو بہرحال چند چیزیں انسان اپنی ریگولر زندگی میں اسے استعمال کرے. پہلی چیز کہ انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہے. وضو کی حالت میں رہنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے, آپ کو خرچہ نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے. آپ کا وضو جاتے ہیں, آپ واش روم جائیں, وضو کر لیں, تھوڑی سی مشقت ہی ہے نا, لیکن وضو کی حالت میں رہنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت عبادت کی حالت میں. اچھا جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو اگر کوئی غلط خیال آ رہا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی میں وضو میں ہوں. ذرا خود اپنے آپ سے کہتا ہے نا میں وضو میں ہوں, میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, وضو میں ہوں. وہ آٹومیٹک انسان کے اندر ایک پاور جنریٹ ہو جاتی ہے. پھر وضو کی حالت میں رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کے مانوی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وضو کی حالت میں رات کو سو جائے تو ساری رات اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے. انسان کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے, جو بھی بہرحال سوتا تو ہے نا آدمی. اور یہی 4-5 گھنٹے اگر آپ عبادت میں سوئے, یعنی پبلک تو ہماری یہاں واٹس ایپ دیکھ کے سوتی ہے اور اٹھتی بھی ہے تو واٹس ایپ پہ اٹھتی ہے کیونکہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے. خوب یہ تو انسان ایسی ہے, انسان تو پھنس گیا ہے آج, انسان گرفتار ہو گیا ہے. گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے. صبح جوان باز کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا صبح. اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ روح کو آپ نے بھاری کر دیا ہے. یہ روح آپ کو اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ آپ ہلکے سوئے, استغفار کر کے سوئے. ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اللہ صلی علیہ, بی بی کے جو فرامین ہے اس میں سے ہے نا کہ رات کو وضو کر کر 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا, ایک قرآن کو ختم کرنا, تسبیح حضرت زہرا پڑھنا, صلوات پڑھنا. خوب یہ کتنی دیر کا کام ہے انسان کے لیے. مگر اگر انسان کو اپنی قدر ہو تو کرے نا, اور انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ تو پتا ہے جانا ہے,
لیکن تیار کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایک دن دفنائے گا، اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال زندگی نعمت ہے پروردگار۔ دنیا کی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین علیہ السلام نے جو دنیا کی مذمت کی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت گیا، مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے کہا مولا عرب کے سردار آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے اپنے جو ہے وہ نالین کو دیا اور کہا کہ دنیا کی حکومت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کم تر ہے۔ یعنی امام علی کو دنیا کچھ نہیں، لیکن جہاں امام دنیا کی مذمت کر رہے ہیں وہاں اسی دنیا کو اپرچونٹی قرار دیا ہے۔ یعنی اس دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ وقت بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت محدود ہے، ورنہ آپ اتنے محبت سے سن رہے ہیں اور یقیناً مناسب بھی نہیں ہے۔ امام کا ایک قول، اور بہرحال آپ سے میں التماس سے دعا لیتا ہوں۔ امیر المومنین خود دنیا کے بارے میں ایک اپنے قول میں اس کی ڈیفینیشن کو بڑا ڈیفائن کر رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دریا ہے، زندگی کشتی ہے، اور کشتی کو اس دریا پہ چل کے، یعنی جیسے بھی جانا ہے تیر کے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتی کشتی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی جائے گی کیسے کنارے پہ؟ یعنی دنیا کا ہونا ضروری ہے، پانی ہے، کشتی کو اس کے اوپر جانا ہے۔ یعنی دنیا تمہاری زندگی میں نہ آئے، یہی پانی دنیا اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو تم نے اس کے اوپر جانا ہے اور کنارے پہ لگنا ہے۔ کنارہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اس دنیا کو وسیلہ بناؤ۔ وسیلہ، جیسے اللہ کے اولیاء نے اس دنیا کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ جو رشتے ہیں ہمارے آپس کے، یہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں۔ یہی رشتے جنت بھی لے کے جائیں گے، یہی رشتے جہنم بھی لے کے جائیں گے، اب آپ کے اپنے اوپر ہے۔